اسلام آباد کے قریب جناب ایک جہاز گر گیا ہے، ڈکی بھائی کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے، گاڑی سے صحافی خاور حسین کی لاش ملی ہے۔ انڈیا کے لیے دو بری خبریں ہیں جناب، اس میں سے ایک تو بہت ہی امبیرسنگ خبر ہے، بھارتی طالب علموں کے $10 ملین سے زیادہ کی چوریاں کرنے کا انکشاف ہوا ہے۔ چور نکلے ہیں جناب یہ لوگ۔ امریکہ نے بھارت کے ساتھ اگست میں ہونے والے اپنے جو تجارتی مذاکرات ہیں وہ منسوخ کر دیے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین، پچھلے 12 گھنٹے میں اہم ترین خبریں جو ڈیولپ ہوئی ہیں اس پہ تفصیل سے بیٹھ کے بات کریں گے۔ تو اسلام آباد کے قریب جناب ایک جہاز گر گیا ہے، یہ کیا معاملہ ہے اس کی ڈیٹیلز بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور کل رات کو ڈکی بھائی کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ڈکی بھائی بڑے ایک مشہور یوٹیوبر ہیں، بہت سے لوگ انہیں فالو کرتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ میں آج تک افسوسناک طور پہ ان کی کوئی ویڈیو نہیں دیکھ سکا، میری نااہلی ہے، میری کوتاہی ہے، لیکن انہیں مجھے پتہ لگا ہے کہ یوٹیوب کے اوپر بہت سے لوگ فالو کرتے ہیں، انہیں کل رات کو گرفتار کر لیا گیا۔ یہ معاملہ کیا ہے؟ انڈیا کے لیے دو بری خبریں ہیں جناب، یہ اور امبیرسنگ خبریں بھی ہیں، اس میں سے ایک تو بہت ہی امبیرسنگ خبر ہے، یہ بھی ابھی تھوڑی دیر میں آپ سے شیئر کریں گے۔ تو اینڈ تک ویڈیو کو آپ نے دیکھنا ہے، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور ساتھ ہی ساتھ چند سوالات بھی کوشش کروں گا کہ اس ویڈیو کے اینڈ پہ آپ کے جو سوالات آئے ہیں وہ بھی ہم شامل کر سکیں۔ اچھا جی، سب سے پہلے سیلاب کی صورتحال، ایک بڑی تباہی، ایک بڑی ایمرجنسی جو اس وقت خیبر پختونخوا کے اندر آئی ہوئی ہے، اس حوالے سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گڈھا پور نے سیلاب سے متاثرہ ضلع بنیر کا جو ہے وہ دورہ کیا اور ڈپٹی کمشنر آفس میں سیلابی صورتحال اور ریلیف اور بحالی سرگرمیوں کے بارے میں اجلاس کی صدارت کی۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر، صوبائی وزراء، چیف سیکرٹری اور ضلعی انتظامیہ کے حکام نے بھی اجلاس میں شرکت کی۔ وزیر اعلیٰ نے سیلاب سے جاں بحق افراد کے ورثاء کو 10 کے بجائے 20 لاکھ روپے دینے کا اعلان کیا۔ میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ جانی نقصان کا ازالہ ممکن نہیں، مالی نقصان کا ازالہ کریں گے۔ متاثرہ علاقوں میں راستے بحال کرنا ترجیح ہے، ایوی ایشن سے اضافی ہیلی کاپٹرز مانگے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سمیت تینوں وزراء اعلیٰ کا فون آیا تھا، انہوں نے اظہار یکجہتی کیا۔ این ڈی ایم اے سے رابطہ کیا ہے، ہمارے پاس وسائل کی کمی نہیں، صوبائی حکومت کے وسائل ہیں کہ نقصانات کا 100% ازالہ کر سکے۔ بہت اچھی بات ہے، میرے خیال میں اگر خیبر پختونخوا حکومت جو ہے خود اس معاملے کو ریزالو کر سکتی ہے، دیٹس اے ویری گڈ تھنگ، اور میرے خیال میں انہیں ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے کہ جو متاثرہ علاقے ہیں، متاثرہ افراد ہیں، متاثرہ خاندان ہیں، ان کا جلد از جلد جو ہے ازالہ کیا جانا چاہیے۔ مالی نقصان ان کا جو ہوا ہے وہ بھی جو ہے وہ جتنا پر کیا جا سکتا ہے وہ میرے خیال میں کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ این ڈی ایم اے نے وزیر اعظم کی ہدایت پر مانسون کی شدت میں اضافے کے پیش نظر پہاڑی علاقوں میں سیاحت محدود کرنے کی ایڈوائزری جاری کی ہے۔ این ڈی ایم اے نے متعلقہ اداروں کو ہدایت کی ہے کہ وہ مانسون سپیل کے دوران خطرناک علاقوں میں عوامی آمد و رفت محدود کرنے کے فوری اقدامات کریں۔ ضرورت پڑنے پر دفعہ 144 کے تحت سیاحتی پابندیاں عائد کی جا سکتی ہیں۔ عوام سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ متاثرہ علاقوں کا سفر کرنے سے گریز کریں۔ اب وہ کون کون سے علاقے ہیں، این ڈی ایم اے کن اسپیسیفک ایریاز کی بات کریے، یہ لسٹ ابھی تک ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ اگلے ویلاگ میں جو ہے اس کی ڈیٹیلز بھی آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں، تاکہ اگر آپ کوئی پلانز بنا رہے ہیں، کیونکہ مجھے پتہ ہے پنجاب کے اندر جو ہے وہ 1 ستمبر کو اسکولز کھل رہے ہیں بچوں کے، اس سے پہلے لوگوں کی کوشش ہوگی کہ ہم اگر کوئی ٹرپ جو ہے نارتھ کی سائڈ پہ لگانا چاہیں تو وہ لگا لیں۔ تو برائے مہربانی احتیاط کے ساتھ چیک کر کے جائیے گا کہ جس ایریا کے اندر آپ جا رہے ہیں وہاں پہ سیلاب کی وجہ سے یا کلاؤڈ برسٹ کی وجہ سے کوئی تباہ کاریاں تو نہیں ہوئی ہوئی۔ اس کے علاوہ مانسون بارشوں کے اس نئے اسپیل کے پیش نظر اسلام آباد میں مرغلہ کی پہاڑیوں کے اندر جو ٹریلز بنے ہوئے ہیں انہیں بند کر دیا گیا ہے۔ ہائکنگ کے لیے جو مختلف ٹریلز بنے ہوئے ہیں، نوٹیفیکیشن کے مطابق پاکستان میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ کی جانب سے آئندہ 72 گھنٹوں کے دوران شدید سے بہت شدید بارشوں کی پیش گوئی کی گئی ہے، جبکہ سی ڈی اے اور دیگر اداروں کی سفارشات پر ٹریل 2، ٹریل 3، 4، 5 اور سید پور گاؤں کے پیچھے موجود ٹریل کو عوام کے لیے بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور یہ پابندی 19 اگست 2025 تک برقرار رہے گی۔ حکام کا کہنا ہے کہ اس اقدام کا مقصد شہریوں خصوصاً ہائیکرز اور وزٹرز کو ممکنہ خطرات سے محفوظ رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ جناب اسلام آباد، میں نے آپ کو خبر دی تھی شروع میں کہ اسلام آباد کے قریب ایک جہاز گر گیا ہے، تو بیسکلی یہ ایک تربیتی طیارہ تھا جو گر کر تباہ ہوا ہے، تاہم دونوں پائلٹس جو اس کے اندر تھے وہ محفوظ رہے ہیں۔ ذرائع نے بتایا کہ طیارے میں پائلٹ نوروز اور خاتون ٹرینی پائلٹ عائشہ سوار تھیں، تاہم طیارے میں سوار دونوں پائلٹس جو ہیں محفوظ رہے ہیں۔ تربیتی طیارہ پرائیویٹ ایئر کلب کی ملکیت ہے اور راما گاؤں میں کھیتوں میں ایئرپورٹ کے ٹاور 39 کے قریب یہ گرا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ امدادی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں اور پائلٹس کو طبی معائنے کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا، اور علاقے کو سیل کر کے جہاز گرنے کی انکوائری جو ہے وہ بھی شروع کر دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ اسلام آباد سے کراچی آنے والی نجی ایئر لائن کی پرواز حادثے سے بال بال بچ گئی۔ طیارہ اڑان بھرنے کے لیے ٹیکسی وے پر موجود تھا کہ انجن سے پرندہ ٹکرا گیا، جس کی وجہ سے کیبن کے اندر دھواں بھر گیا اور مسافر خوفزدہ ہو گئے۔
ایئر سائٹ کی ٹیموں نے رن وے پر پہنچ کر طیارے کا معائنہ کیا. پرندہ ٹکرانے سے طیارے کے ایک انجن کو نقصان پہنچا, جس کے بعد طیارے کو گراؤنڈ کر دیا گیا اور پرواز 207 جو ہے وہ منسوخ کر دی گئی. نجی ایئر لائن کی پرواز میں تاخیر سے مسافروں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا اور کراچی سے اسلام آباد جانے والی پرواز بھی تاخیر کا شکار ہو گئی. اس کے علاوہ سانگڑ میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے. سانگڑ میں حیدرآباد روڈ کے اوپر گاڑی سے صحافی خاور حسین کی لاش ملی ہے. ایس ایس پی عابد بلوچ کا کہنا ہے کہ کراچی کے صحافی خاور حسین نے مبینہ طور پر فائرنگ کر کے خودکشی کی ہے. خاور حسین کا آبائی گھر جو ہے وہ سانگڑ میں ہے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے اس واقعے کی تحقیقات کا حکم دے دیا ہے اور پولیس سے رپورٹ طلب کی ہے. ترجمان نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ کی پولیس کے بہتر افسر کو تفتیش سونپنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ تحقیقات کر کے موت کی اصل وجہ کا پتہ چلایا جائے. اس کے علاوہ جناب کل رات کو یہ خبر آئی ہے کہ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی نے معروف یوٹیوبر سعد الرحمان المعروف ڈکی بھائی کو گرفتار کر لیا ہے. ڈکی بھائی کو لاہور ایئرپورٹ سے گرفتار کیا گیا ہے, جبکہ ان کے خلاف نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی نے تحقیقات شروع کر رکھی ہیں. ذرائع NCCIA کے مطابق ڈکی بھائی کا نام PNIL میں شامل ہے اور ان کے خلاف مختلف الزامات کے تحت اس وقت تحقیقات کی جا رہی ہیں. ذرائع نے کہا ہے کہ مقدمات سے بچنے کے لیے ڈکی بھائی نے بیرون ملک فرار ہونے کی کوشش کی, تاہم PNIL لسٹ میں نام شامل ہونے پر انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے. مختلف قسم کے ان کے اوپر الزامات ہیں. یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کے اوپر جو ہے وہ جوئے کی پروموشن کا بھی جو ہے وہ الزام ان کے اوپر جو ہے وہ لگا ہوا ہے, جس کی وجہ سے انہیں یہ اس طرح جو ہے وہ گرفتار کیا گیا ہے. لیکن آبویسلی ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کے اگینسٹ کوئی تحقیقات ہو رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ قصوروار بھی ہیں. یہ تو جب پوری طرح فیصلہ ہوگا تو پھر پتہ لگے گا کہ کیا واقعی ان کے اوپر یہ الزامات جو ہیں وہ سچے ہیں بھی یا نہیں ہیں. البتہ اگر ڈکی بھائی کی فیملی اپنا کوئی پوائنٹ آف ویو دینا چاہے, ہمارے پلیٹ فارم جو ہے وہ اس کے لیے حاضر ہیں. اس کے علاوہ جناب نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب 3 روزہ دورے کے اوپر برطانیہ پہنچ گئے ہیں اور دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار لندن میں برطانوی نائب وزیر اعظم اینجلا رینر سے ملاقات کریں گے. نائب وزیر اعظم پارلیمانی انڈر سیکرٹری برائے پاکستان ہمیش فالکنر سے بھی ملاقات ہوگی ان کی, اور دورے کے دوران اسحاق ڈار دولت مشترکہ کی سیکرٹری جنرل سے بھی ملاقات کریں گے. سینیٹر اسحاق ڈار ہائی کمیشن لندن میں پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی کے پروجیکٹس کا افتتاح بھی کریں گے. منصوبے سے اوورسیز پاکستانیوں کو زمینوں کے کاغذات کے مسائل حل کرنے کی سہولت ملے گی. اسحاق ڈار کی برطانوی اراکین پارلیمنٹ, کشمیری رہنماؤں اور کمیونٹی نمائندوں سے ملاقاتیں بھی ہوں گی. اچھا, ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر جس کا میں شروع میں نہیں بات کر سکا لیکن وہ سامنے آئی ہے, اور وہ ہے پاکستان کے امیر ترین افراد یا امیر ترین گروپس جو اس وقت پاکستان کے اندر آپریٹ کر رہے ہیں. تو معاشی تھنک ٹینک ہے جناب اکنامک پالیسی اینڈ بزنس ڈیولپمنٹ, اس نے پاکستان کے ارب پتی بزنس مین, ٹائکونز اور بڑے کاروباری گروپس کی تفصیلات جو ہیں وہ جاری کی ہیں. رپورٹ کے مطابق بیسٹ وے گروپ کے سر انور پرویز 3 ارب 62 کروڑ ڈالر کی سرمایہ کاری کے ساتھ پاکستان کے امیر ترین کاروباری شخصیات جو ہے وہ قرار پائے ہیں, جبکہ فوجی فاؤنڈیشن گروپ 2 ارب 25 کروڑ ڈالرز کی سرمایہ کاری کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے. ٹبا گروپ 1 ارب 88 کروڑ ڈالرز کی سرمایہ کاری کے ساتھ تیسرے نمبر پر, پاکستان ٹوبیکو گروپ 1 ارب 18 کروڑ ڈالر کے ساتھ چوتھے, اور ابراہیم گروپ کے میر شکیل 1 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کے ساتھ 5ویں نمبر کے اوپر ہیں. آغا خان گروپ 954 ملین ڈالرز, میاں منشا 920 ملین ڈالرز اور پیکیجز گروپ کے سید بابر علی 1 ارب 60 کروڑ ڈالر کی دولت کے ساتھ فہرست میں شامل ہے. فاطمہ گروپ کے فواد مختار اور لیک سٹی ہولڈنگ کے مالک گوہر اعجاز بالترتیب ارب پتی کاروباری شخصیات میں شامل ہیں, جن میں گوہر اعجاز 2 ارب 50 کروڑ ڈالرز کے مالک ہیں. رپورٹ میں پاکستان کے 40 بڑے ارب پتی کاروباری گروپس اور 20 بڑی پبلک لسٹڈ کمپنیوں کی رینکنگ بھی جاری کی گئی ہے. ارب پتی شخصیات میں سردار یاسین ملک, حبیب اللہ خان, شیخ محمد جاوید, عقیل کریم ڈیڈی, بشیر جان محمد, میاں عامر محمود, نسرین قصوری, جہانگیر ترین اور علیم خان جو ہیں وہ شامل ہیں. داؤد گروپ کی مالیت جو ہے وہ 2 ارب 39 کروڑ ڈالر, میزان گروپ 2 ارب 38 کروڑ ڈالر, عارف حبیب گروپ 1 ارب 57 کروڑ ڈالر, آغا خان گروپ 1 ارب 56 کروڑ ڈالر, اٹک گروپ 1 ارب 35 کروڑ ڈالر, پاکستان ٹوبیکو گروپ 1 ارب 24 کروڑ 50 لاکھ ڈالر, سفائر گروپ کے میاں عبداللہ اور لکھانی گروپ 1 ارب 20 کروڑ ڈالر, ہاؤس آف حبیب 1 ارب 17 کروڑ ڈالر اور میر ابراہیم گروپ 1 ارب 12 کروڑ ڈالرز کا کاروبار کرتے ہیں. رپورٹ کے مطابق پاکستان کے 22 کھرب پتی کاروباری خاندانوں میں سے 5 خاندان آج بھی موجود ہیں. یہ وہ 22 خاندان ہیں جن کے ایوب خان کے دور کے اندر جو ہے جن کے نام آئے تھے, تو اس میں سے 5 خاندان آج بھی کام کر رہے ہیں, جبکہ گزشتہ 50 برس میں 35 نئے ارب پتی کاروباری خاندان بھی جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں. اور ارب پتی خاندانوں میں سید بابر علی, حبیب رفیق, حسین داؤد اور طارق سہگل گروپ بھی جو ہے وہ بھی اس کے اندر شامل ہے.
اس کے علاوہ چیئرمین اکنامک پالیسی بزنس ڈیولپمنٹ بورڈ گوہر اعجاز کا کہنا ہے کہ پاکستان کی بلین ڈالرز ملکیتی 40 امیر ترین شخصیات کی رپورٹ جو ہے وہ جاری کی گئی ہے. پاکستان میں پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر میں سرمایہ کاری کرنے والے یہی لوگ ہیں. حکومت کو IMF کے بجائے ان لوگوں سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے. یہی لوگ اربوں کا ٹیکس اور عوام کو روزگار دیتے ہیں. حکومت نے ان لوگوں کا ایک ہاتھ باندھ رکھا ہے, یہ پھر بھی کاروبار کر رہے ہیں. یہی لوگ ملک میں سرمایہ کاری اور روزگار لا سکتے ہیں. اب آ جائیں جناب ذرا انڈیا کی طرف, اور بڑی ہی مطلب شرم کا مقام ہے جو خبر میں شیئر کرنے لگا ہوں ان کے حوالے سے. اور خبر یہ ہے کہ بھارتی طالب علموں کے آسٹریلیا میں 5 ماہ کے دوران $10 ملین سے زیادہ کی چوریاں کرنے کا انکشاف ہوا ہے. چور نکلے ہیں جناب یہ لوگ, یہ جو ان کے اسٹوڈنٹس وہاں پہ ہوتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا آج سے چند مہینے پہلے بھی ہم نے ایک خبر آپ کے ساتھ شیئر کی تھی, بلکہ شاید مہینہ ہی ہوا ہے, کہ ایک انڈین عورت جو ہے وہ امریکہ کے اندر غالباً شکاگو کے اندر جو ہے وہ چوری کرتی ہوئی پکڑی گئی تھی, اور مطلب کافی زیادہ مال جو ہے وہ ہڑپ کرنے کے چکر میں تھی. لیکن جیسی وہ ایگزٹ کرنے لگی تھی تو وہاں پہ اسٹور کے اوپر ہی پکڑی گئی تھی, اور اس کے بعد اس کی ویڈیو وغیرہ بھی جو ہے وہ بنی تھی. تو بڑی امبیرسنگ سچویشن تھی. اب یہ آسٹریلیا کے حوالے سے خبر آئی ہے کہ پچھلے 5 ماہ میں آسٹریلیا کے اندر یہ جو انڈین اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے تقریباً $10 ملین کی چوریاں کرنے کی کوشش کی ہے. اور یہ رپورٹ جو ہے آسٹریلوی میڈیا کے اوپر آئی ہے کہ بھارتی طالب علموں کے چوریوں کی وارداتوں میں بڑے پیمانے پر ملوث ہونے کا انکشاف ہوا ہے. رپورٹ کے مطابق پولیس نے بھارتی طلبہ اور عارضی ویزوں پر رہائش پذیر 19 افراد پر مشتمل ایک منظم گروہ کو گرفتار کیا ہے, جن پر بڑے اسٹور سے تقریباً $10 ملین سے زائد کا سامان چرانے کا الزام ہے. اور پولیس کے مطابق گرفتار افراد جو ہے وہ نیٹ ورک کے طور پر کام کرتے تھے. بھارتی طالب علموں کی جانب سے چوری کیا گیا بیبی فارمولا, وائٹامنز, الیکٹرک ٹوتھ برش اور دیگر چوری شدہ سامان مخصوص وصول کنندگان کو فراہم کیا جاتا تھا, جو بعد میں ان اشیاء کو مہنگے داموں جو ہے وہ فروخت کرتے تھے. تو آپ اندازہ کریں کہ کیا کیا وارداتیں ڈالتے ہیں اور کس طرح اپنے ملک کا بدنام نام جو ہے پوری دنیا میں بدنام کرتے ہیں. اس کے علاوہ جناب ایک اور جو پریشانی ہے انڈیا کے لیے وہ یہ ہے کہ ٹائمز آف انڈیا نے ایکچولی خود اسے رپورٹ کیا ہے کہ امریکہ نے بھارت کے ساتھ اگست میں ہونے والے اپنے جو تجارتی مذاکرات ہیں وہ منسوخ کر دیے ہیں. اور مطلب بائیلیٹرل ٹریڈ کے حوالے سے یہ آپس میں ٹاکس ہونی تھیں, انہیں منسوخ کر دیا گیا ہے. امریکی تجارتی وفد نے 25 سے 29 اگست تک بھارت آنا تھا, لیکن یہ دورہ جو ہے اب منسوخ کر دیا گیا ہے. اور امریکی وفد کا دورہ منسوخ ہونے سے امریکہ بھارت تجارتی مذاکرات جو ہے وہ تعطل کا شکار ہو گئے ہیں, اور بھارت اور امریکہ کے درمیان ٹیرف کے معاملے پر مذاکرات کے 5 راؤنڈز ہو چکے ہیں, اور مذاکرات کا اگلا مرحلہ 25 اگست سے شروع ہونا تھا. تاہم امریکی وفد کے دورے کی منسوخی کے بعد یہ اب معطل ہو گیا ہے. تو مزید پریشانیاں ہیں انڈیا کے لیے, کیونکہ انہیں سمجھ نہیں آ رہا کہ اس ایشو کو جو ہے ہم کس طرح ریزالو کریں. اب بھارتی حکام کے مطابق یہ دورہ جو ہے وہ اسکیڈول کیا جائے گا, اور لیکن ذہن میں رکھیے گا کہ 27 اگست سے ان کا جو ٹیرف ہے جو آلریڈی ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کر چکا ہے کہ جی اس کو 50% کیا جائے گا, 27 اگست سے اس نے نافذ العمل ہو جانا ہے. تو یہ پہلے ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ جو ٹریڈ ٹاکس ہوں گی شاید اس دوران جو ہے یہ 50% جو ٹیرف ہے اس ایشو کو ریزالو کر لیا جائے گا, لیکن آپ ظاہری بات ہے ٹاکس ہی جو ہے وہ ریسکیجول ہو گئی ہیں, تو لگ رہا ہے کہ یہ 50% ٹیرف جو ہے وہ ان کے اوپر لاگو ہونے جا رہا ہے. ادھر سکھ برادری جو ہے وہ امریکہ کے دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی میں آج یعنی کہ 17 اگست کو خالصتان ریفرینڈم کا انعقاد کر رہی ہے جناب. اور امریکی حکام نے سکھوں کے جمہوری حقوق کا دفاع کرتے ہوئے ریفرینڈم کی اجازت دی ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خالصتان موومنٹ کے رہنما گرپتونت پنہوں کو بذریعہ خط سیکیورٹی کی گارنٹی دی ہے. واضح رہے کہ کینیڈا, امریکہ اور آسٹریلیا نے بھارتی خفیہ نیٹ ورکس کو بے نقاب کرتے ہوئے سکھ کارکنوں کی حفاظت کو یقینی بنایا ہے, اور امریکی عدالت نے بھارتی ایجنٹ نکھل گپتا اور را آفیسر کو خالصتان رہنما کے قتل کی سازش پر ملک بدر بھی کر دیا تھا. تو اب وہاں پہ خالصتان کو لے کے جو ہے یہ ریفرینڈم بھی ہونے جا رہا ہے. ادھر جناب چینی وزارت خارجہ کے مطابق چین کے وزیر خارجہ جو ہے وہ پیر سے بدھ تک بھارت کا دورہ کریں گے, جس کا مقصد ہمالیہ میں متنازع سرحد پر باہمی گفت و شنید کرنا ہے. یہ اجلاس 2020 میں بھارتی اور چینی فوجیوں کے درمیان سرحد پر مہلک تصادم کے بعد دوسرا اعلیٰ سطح کا اجلاس ہے. اور چائنیز جو وزیر خارجہ ہیں ان کے بھارتی منصب جے شنکر جولائی میں بیجنگ کا دورہ آلریڈی کر چکے ہیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی تجارتی پابندیوں سے پیدا ہونے والی عالمی تجارتی اور جغرافیائی سیاسی ہلچل کے بعد انہوں نے تعلقات بہتر بنانے کی کوشش کی ہے. آپ کے چند سوالات جو ہیں وہ لیتے ہیں. وقار بشیر صاحب نے سوال کیا ہے جی کہ چینی وزیر خارجہ بھارت کے دورے پر جا رہے ہیں اور بھارتی میڈیا اس خبر کو ایسے اچھال رہا ہے جیسے کوئی بہت بڑا مارکا مار لیا ہو. آپ کے خیال میں چینی وزیر خارجہ کا دورہ کیا پاکستان کے لیے تشویش کا باعث ہے؟ وقار بھائی میرا نہیں خیال, میں نہیں سمجھتا تشویش کا باعث ہے. اس کی 2-3 ریزنز ہیں. ہمارا جو چائنا کے ساتھ ریلیشن شپ ہے نا اس میں کوئی فرکشن پوائنٹ نہیں ہے, اور اگر اسی طرح اس ریلیشن شپ کو آپ انڈیا اور چائنا کے درمیان اٹھا کے دیکھیں نا تو ان کے فرکشن پوائنٹس بہت زیادہ ہیں.
دونوں ملک جو ہیں وہ کلیم کرتے ہیں کہ وہ ایک سپر پاور ہیں. چائنا ایک ڈکلیئرڈ سپر پاور ہے, رشیا اسے ایکسیپٹ کرتا ہے, امریکہ اسے ایکسیپٹ کرتا ہے. انڈیا کو تو مطلب ساتھ والا سری لنکا بھی ایکسیپٹ نہیں کرتا کہ یہ کوئی سپر پاور ہے. ٹھیک ہے, مطلب یہ حال ہے نا, چھوٹا سا ملک ہے سری لنکا, وہ بھی نہیں مانتا کہ یہ سپر پاور ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ چائنا اور انڈیا کے درمیان اتنے تنازعات ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ ان کا سکم کے علاقے کے اندر آپس میں پھٹا ہے. ٹھیک ہے, یہ والی لڑائی ہے. اس کے بعد جو ان کا ایک جو بدھزم کا جو ایک مذہب ہے, اس کے جو روحانی پیشوا ہیں, ان کی جو گدی نشینی ہے اس کے اوپر بھی ایک مسئلہ ہے کہ جناب ان کی گدی نشینی کس کے پاس جائے گی. وہ جو بدھزم کو ماننے والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہمارے جو پیشوا اس وقت انڈیا کے اندر پناہ لیے ہوئے ہیں, یہی اپنا اگلا وارث جو ہے وہ ڈکلیئر کریں. جبکہ چائنا یہ کہتا ہے کہ نہیں, ان کا اگلا وارث جو ہے نا وہ ہم ڈکلیئر کریں گے کہ اگلا وارث کون ہوگا. ایک یہ لڑائی ان دونوں کے آپس میں ہے. آپس میں بارڈر ڈسپیوٹس بہت زیادہ ہیں دونوں ممالک کے درمیان. تو بہت سی چیزیں جو ریزالو. اچھا, اب نریندر مودی بڑے ٹائٹ سپاٹ میں ہے. چائنا کو اگر وہ کسی قسم کی بھی لیوریج دیتا ہے, انڈیا کے اندر اسے ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا. انڈیا کے اندر جو ہے وہ کسی صورت اس کو سپیس نہیں دی جائے گی. اب مودی کے لیے پرابلم یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ جو اس نے لڑائی کی اس میں بھی منہ کی کھائی. امریکہ اس کا ساتھ نہیں دے رہا. کینیڈا اس سے ویسی ناراض ہے. آسٹریلیا کے اندر بھی سکھوں کو جو ہے وہ سپورٹ کیا جا رہا ہے, جو میں بھی آپ کو بتا رہا تھا. رشیا کی طرف سے وہ ٹھنڈی ہوائیں آ نہیں رہی جو وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے. ادھر سے چائنا کے ساتھ جو ہے اگر وہ ایشو کو ریزالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ڈومیسٹک پالیٹکس اس پہ حاوی ہو جائے گی. بہار کے الیکشنز آ رہے ہیں, مودی کے پاس اسپیس ہی نہیں ہے کہ وہ اس میں کچھ کر سکے. اگر اس نے چائنا کے کو ذرا سی بھی کنسیشنز دی نا تو بہار کے اندر جو پولیٹیکل کیمپین ہو رہی ہے ان تمام اس کے اپوزیشن کے انکلوڈنگ دا کانگریس چڑھ جانا ہے انہوں نے مودی کے اوپر کہ آپ نے یہ کیا کیا ہے, یا آپ کس چکر میں چائنا کو جفیاں ڈال رہے ہیں آپ. تو مودی جو ہے نا اس کے لیے بہت بڑی پرابلم ہے. اس لیے مجھے کوئی بہت بڑا بریک تھرو نہیں لگتا یہ اور چائنیز کو بھی پتہ ہے اس بات کا. چائنیز کو بھی پتہ ہے کہ یہ پوری دنیا سے مار کھانے کے بعد نا اب ہمارے پاس آ رہے ہیں. ورنہ انہوں نے چائنا کے ساتھ بھی اپنی دشمنی قائم میں رکھنے میں جو ہے نا کسی قسم کی کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے. سو اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بہت بڑا بریک تھرو اس کے اندر ہوگا. لیٹس سی واٹ ہیپنس. دستار شفیع صاحب کا سوال ہے, انہوں نے کہا جی ایک سوال ہے کہ 9 مئی پر معافی مانگنا تو ایک واقعے کا ازالہ ہوگا. یہ ریلیٹڈ ہے ہمارے جو پچھلے ویلاگ میں ہم نے بات کی تھی. مگر 9 مئی کے بعد سے لے کر آج تک سوشل میڈیا اور بیرونی ممالک میں مسلح افواج اور اس کے سربراہ کی کردار کشی اور اس کے خلاف شدید نفرت پیدا کرنے کی منظم مہم چلائی اور اس کی ساکھ کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا. اس کا ازالہ کس طرح ممکن ہوگا؟ دستار صاحب کھل کے میں اگر بات کروں نا, بیسکلی پاکستان تحریک انصاف کو جو موجودہ سیٹ اپ ہے نا, میں موجودہ سیٹ اپ کا لفظ ساتھ استعمال کر رہا ہوں. موجودہ سیٹ اپ یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے اب اگر آگے چلنا ہے نا یا اپنے لیے کوئی اسپیس کریٹ کرنی ہے تو بھائی آپ کو پاکستان تحریک انصاف کے انجن کی اوور ہالنگ کرنی پڑے گی. آپ سمجھتے ہیں انجن کی اوور ہالنگ کیا ہوتی ہے؟ انجن کی اوور ہالنگ ہوتی ہے کہ پورا کا پورا انجن جو ہے نا وہ نکالا جاتا ہے باڈی سے باہر اور پورا انجن کھول دیا جاتا ہے اور اس کے ایک ایک نٹ بولٹ کھول کے اس کا ایک ایک سوراخ کے اندر جو ہے نا وہ برش گھسایا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کو صفائی کی جاتی ہے اس کی کہ اس میں سے گندگی جو ہے نا وہ صاف کی جائے. تو پاکستان تحریک انصاف کی بھی انجن کی نا اوور ہالنگ کرنے کی ضرورت ہے. اور جس قسم کی پالیٹکس آپ پچھلے 8 9 10 سال میں کرتے رہے ہیں, گالم گلوچ, اس کو اس کی پگڑی اچھال, اس کے اگینسٹ گند پھیلا, آپ کی جس سے بھی پرابلم ہو جائے, جس سے بھی مسئلہ ہو جائے, آپ نے سوشل میڈیا کو جو ہے نا اپنے ایک گارڈ ڈاگ کے طور پہ استعمال کیا ہوا ہے کہ تمہاری ایسی کی تحریر, تم نے ہماری مخالفت کی, ایپ پہ جاؤ سارے تسی انہوں نے. تو اس طرح نہیں ہو سکتا. یہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے کہ جی آپ, اور عمران خان صاحب اسی طرح اسٹائل آف پالیٹکس میں بلیو کرتے ہیں کہ اچھا جی میرا جنرل باجوہ سے پھڈا ہو تو انہوں نے لڑ پو, میرا فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب سے پھڈا ہو انہوں نے لڑ پو, میرا کسی سیاستدان سے پھڈا ہو ان سے لڑ پڑو, میرا کسی صحافی کے ساتھ ایشو ہو انہوں نے لڑ پو. میں تو آپ نے اپنے سوشل میڈیا کو نا گارڈ ڈاگ کے طور پہ استعمال کرنا شروع کر دیا. تو یہ سلسلہ اب نہیں چلے گا. یہ ابھی یہ موجودہ سیٹ اپ اوبیسلی یہ ایک آن گوئنگ لڑائی ہے, کون اس میں سے فاتح ہوتا ہے کون نہیں ہوتا, کیا حالات بدل جاتے ہیں, آئی ڈونٹ نو. لیکن موجودہ سیٹ اپ بیسکلی ان سے یہ ریکویسٹ کر رہا ہے کہ بھائی جان اپنی پارٹی کا انجن باہر نکالیں, اس کے سارے نٹ بولٹ کھولیں اور اس کا سارا گند اندر سے صاف کریں اور اس کے بعد اس انجن کو صحیح طرح دوبارہ بند کر کے اندر ڈالیں باڈی کے اور اس طرح گاڑی سٹارٹ کریں تو پھر گاڑی چلے گی, ورنہ آپ کی گاڑی نہیں چلنی. آپ چاہے اس کے پہیے چینج کر لیں چاہے جو مرضی کر لیں. سو اسٹائل آف پالیٹکس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. تو معافی مانگنا جو ہے نا اس کے اندر وہ تو ایک ایلیمنٹ ہے, یہ باقی چیزیں بھی ان کو کرنی پڑیں گی اگر تو اس سیٹ اپ کے ساتھ چلنا ہے. نہیں چلنا تو پھر پھڈا چلاندے رہو جنا چلانا ہے. اس کے علاوہ نور محمد صاحب کا سوال ہے, منصور بھائی کیا آرمی چیف کی مدت ملازمت بڑھانے سے ملک کے حالات بہتر ہو سکتے ہیں؟ بھائی جان یہاں پہ میں پریڈکشن والی کا بات تو میں جواب دے ہی نہیں سکتا فرینکلی اسپیکنگ. آپ چلیں اسے میری کم عقلی سمجھ لیجئے, نااہلی سمجھ لیجئے, کمزوری سمجھ لیجئے, یا پھر ہمارے ملک کے ڈائنامکس آپ اس طرح کے سمجھ لیجئے کہ یہاں پہ 6 مہینے بعد کچھ نہیں پتا ہوتا اس ملک میں کیا ہو جائے گا. تو کیا کسی کی مدت ملازمت بڑھانے سے یا کسی وزیر اعظم کی مدت کمپلیٹ کرانے سے
ہمارے یہاں تو یہ مسئلہ بھی ہے نا کہ ہمارے کسی ملک کے وزیر اعظم کی مدت پوری نہیں ہوتی, 5 سال اس کے ہوتے نہیں ہیں. تو کیا شہباز شریف صاحب کے 5 سال پورے ہونے سے ملک میں بہتری آئے گی؟ آئی کانٹ پریڈکٹ دس. یہ بہت مشکل کام ہے. اس کے علاوہ شہباز احمد صاحب کا سوال ہے, عمران خان کو سزا ہوئی, ثابت شدہ جرم ہے, تو پھر یہ ڈیل اور رہائی کا اور باہر نکالو چھوڑو کے نعرے کیوں ہے؟ کیا ہمارا کوئی قانون نہیں ہے؟ ایسے تو پھر سب سزا یافتہ مجرموں کو چھوڑ دینا چاہیے. شہباز صاحب یہ حقیقت ہے, یہ آپ کو چاہے پسند ہو یا نہ ہو. میں تو بالکل مانتا ہوں اس بات کو کہ یہاں پہ آپ کے اوپر جو ہے وہ شکنجہ پورا کریٹ کیا جاتا ہے اور اس کے بعد بتایا جاتا ہے کہ بھائی جان اس شکنجے سے نکلنا جو ہے آپ کے لیے ناممکن ہے. یہی حال شریف خاندان کا ہوتا تھا. ہمیں خود بتایا جاتا تھا کہ بھائی جان یہ تو ایسا پھنسے ہیں کہ ختم ہے ان کی سیاست, اب آپ کو یہ دوبارہ نظر نہیں آئیں گے. مریم نواز کے نام کے اوپر کراس لگا دیا گیا ہے, کبھی آپ کو یہ دوبارہ نظر نہیں آئے گی. وہ آج وزیر اعلیٰ بنی ہے, آج وہ صوبے کی وزیر اعلیٰ ہیں. تو ذرا سی آپ نے بات کرنی ہے, کوئی 4 مذاکرات کرنے ہیں, 2 ان کی سننی ہے, 2 اپنی منوانی ہے, تو کہانی مک جانی ہے بس. تو باقی یہ سزائیں وغیرہ جو ہیں دس آر آل پارٹ آف پالیٹکس. اچھا, جن کو سزائیں ہو رہی ہوتی ہیں ان کو بھی پتہ ہے اس بات کا, یہ نہیں کہ ان کو نہیں پتا, ان کو پوری طرح پتہ ہے اس بات کا کہ ٹھیک ہے ہمیں سزا ہو گئی, ٹھیک ہے ہمیں جیل میں ڈال دیا, کال کوٹری میں ڈال دیا. ہم جہاں کوئی معاملات کو طے کریں گے نا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. بائیو میٹرک پھر ایئرپورٹ کے اوپر بھی ہوگا, اور جو تقریریں جو ہیں پہلے نہیں چل سکتی تھی ٹی وی پہ وہ چلنا بھی شروع ہو جائیں گی. آج آپ عمران خان صاحب کا نام نہیں سن رہے نا, آج ان کی تصویر نہیں آتی, ٹیلی ویژن اسکرینس پہ تصویر نہیں آتی, ویڈیو نہیں آتی. کل کو معاملہ سیٹ ہو گیا, آپ دیکھیے گا لائیو خطاب آپ دوبارہ سن سکیں گے اگر معاملہ ٹھیک ہو گیا. تو آپ کو میری بات بڑی حیران کن لگ رہی ہوگی, نہیں آیا کس طرح ہو سکتا ہے, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. آپ جتنی کو آج کل مطلب صورتحال ٹائٹ ہوئی ہوئی تو ہو ہی نہیں سکتا. بھائی جان سب ہو سکتا ہے, میں آپ کو آج پریڈکٹ کر کے بتا رہا ہوں سب ہو سکتا ہے. معاملات جو ہے نا وہ طے ہونے کی ضرورت ہے, ڈیل ہونے کی ضرورت ہے. ڈیل ہو جائے, کس بنیاد کے اوپر ہو جائے, سب چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں, سب آسانی ہو جائیں گی, دروازے بھی کھل جائیں گے جیلوں کے, پروٹوکول بھی واپس آ جائے گا, ساری چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں, حالات سیٹ ہونے کی بات ہوتی ہے. اس کے علاوہ محمد کاشف صاحب کا سوال ہے کہ جی مریم نواز صاحبہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے, کیا وہ عوام کو ریلیف دے رہی ہیں, کیونکہ ہم جیسے مڈل کلاس لوگ تو اور بھی مشکل میں پڑ گئے ہیں. بھائی جان بڑا لمبا سفر ہے کاشف بھائی, یہ بڑا لمبا سفر ہے. مریم نواز صاحبہ ٹھیک ہے محنت کر رہی ہیں, اسٹرگل کر رہی ہیں, لیکن حالات بڑے خراب ہیں. اور یہ کوئی مطلب جمعہ 8 دن میں ٹھیک نہیں ہونا بھائی, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ سفر بڑا ہی لمبا سفر ہے. تو ٹھیک ہے, لیکن اس سفر کا آغاز ہوا ہے. یہ گاڑی چلتی رہتی ہے کہ نہیں, ابھی میں گاڑی کی ایگزامپل دے رہا تھا, پتہ نہیں میں گڈیاں دی ایگزامپل کیوں آ رہی ہے. تو یہ گاڑی نے تو ابھی چلنا شروع, آپ سمجھ لیں وہ گاڑی آپ جس طرح چلاتے ہیں نا, میں اب تو مینول گیئر میں تو کوئی چلاتا ہی نہیں ہے. میں ویسی بات کروں کہ آج کل کے بچوں کو تو مینول گیئر کے اوپر گاڑی چلانی بھی نہیں آتی. زیادہ تر جو ہے وہ اپنی ڈرائیونگ ہی آٹو کے اوپر سیکھتے ہیں, آٹومیٹک گیئر کے اوپر. میرا بیٹا بھی جو ہے وہ گاڑی چلاتا ہے, تو ایک دن میں نے اسے کہا, میں کہ بیٹا مینول گاڑی اگر میں دوں آپ کو چلا لو گے؟ بھائی جی میں آندھی نہیں. اچھا آٹومیٹک گاڑی وہ فیصلہ چلاتا ہے, ادھر ہر جگہ جاتا ہے. تو یہ گاڑی جس طرح مینول گیئر ہوتی ہے نا کہ آپ پہلے گیئر میں لگاتے ہیں تو گاڑی تھوڑی سی چلتی ہے, 20-30 کی سپیڈ تک چلے گی, پھر آپ دوسرے میں لگاتے ہیں, پھر تیسرے میں لگاتے ہیں. تو پاکستان کی معیشت, پاکستان کے مسائل, پاکستان کی حکومت نہ بھائی جان ابھی پہلے گیئر میں, نہ یہ دوسرے میں, نہ تیسرے میں, نہ چوتھے میں, ابھی پہلے گیئر میں. اور سفر بہت لمبا ہے اور گیئر ابھی بہت آگے ہیں, اور پٹرول ساڑھا بڑا کٹ ہے, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. پلگوں میں کچرا بھی آیا ہوا ہے, اور ہمارے بھی انجن کی جو ہے وہ اوور ہالنگ کرنے کی ضرورت ہے. جس طرح میں ابھی پی ٹی آئی کی بات کر رہا تھا نا, تو ہمارے بھی اس پورے معاشی نظام کی اوور ہالنگ کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے بھی نٹ بورڈ کھولنے کی, برش کے ساتھ ساری صفائی کرنے کی ضرورت ہے پورے انجن کی. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.